والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام صدر احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 16 محرم الحرام ہے. 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اب حضرت کو جو شہید کرنے والے ہیں وہی چال چلنے والے ہیں، وہی ہمیں الٹا سبق سکھانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو چھپانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو چھپا کر اوروں کے اوپر فتویٰ ڈال کر اوروں کو مجرم بنا کر سنی قوم کو ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے لگا کر اپنے آپ کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا، اور سنی قوم کے جذبات اور جو حضرت حسین کے ساتھ عقیدت تھی اس عقیدت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سنی قوم کو ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے لگا کر اپنا کام پورا کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یزید نے حسین کو شہید کیا تھا، لہٰذا یزید پر تو لعنت ہے، اور میں کیا ہوں، بڑا بے پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں، اور میں مجرم نہیں ہوں. جس نے حضرت حسین کو شہید کیا وہ اپنے آپ کی صفائیاں دینے کی اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس نے سنی قوم کو اور مسلمانوں کو الٹے راستے پر لگا دیا تاکہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے رہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی دینی تعلیمات کی دھجیاں بھی اڑا دیں، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پیٹتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں، اور ہماری طرف کوئی منہ اٹھانے والا نہ ہو، اور وہ اپنے مقصد کے اندر آج کامیاب ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے آج ہم یزید کے اوپر تو لعنتیں کر رہے ہیں جس نے در حقیقت حضرت حسین کو شہید کیا تھا. آج اس کی طرف کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی برا بھلا کہنے والا بھی نہیں ہے. تو اس پر ہمیں کیا ہے، افسوس بھی کرنا چاہیے. اس میں جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان علماء کرام کو سننا چھوڑ دیا ہے جو علماء کرام حقیقت پسند ہے، اور پھر ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے جو بھی حق بات بیان کرتا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو یزیدی ہے. یہ کہتے ہیں جی تم بھی جھولی اٹھاؤ ہم بھی جھولی اٹھا دیں گے، تم بھی کہو ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے. مطلب کالے کہتے ہیں کہ ہم بھی جھولی اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو. ہم کہتے ہیں بکواس بند کرو، ذرا یہ بتلاؤ اگر یزید کا حشر حسین کے ساتھ ہو گیا پھر تم بتاؤ تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا. تو اس پر کیا کرتے ہیں سنی قوم کو اور اسی طرح سادے قسم کے مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. حضرت حسین کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، ہم یقین رکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. حضور نے فرمایا سیدنا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں، سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور حضور نے فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر ایمان والا، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہم تو حضرت علی سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت حسین سے بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ختم کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، جس نے اہل بیت کو بھی شہید کیا، جس نے ازواج مطہرات کی طرف بھی میلی نظریں اٹھائی، جنہوں نے ان کو بھی باہر نکلنے پر مجبور کیا، آج ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور اس سادہ قسم کے مسلمانوں کو بھی برا بھلا
جب دفاع کرتے ہیں اور یہ تاڑا دے دیتے ہیں اور اس طرح بلیک میل کر دیتے ہیں کہ یہ تو یزیدی ہے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ یزید کے محل کے اندر کربلا کے واقعے کے بعد 1 سال تک زندہ رہتی ہے. اب بھی اس کی قبر دمشق کے قبرستان کے اندر ہے، جنت البقیع میں نہیں ہے. کہاں پر ہے ان کی قبر؟ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب، کیا نام ہے؟ حضرت زینب، ان کی قبر کہاں ہے؟ دمشق میں. اس قبرستان، اموی قبرستان کے اندر، جس قبرستان کے اندر یزید کا خاندان سویا ہوا ہے، مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان سویا ہوا ہے، اسی قبرستان کے اندر وہ جو زینب کربلا سے بچ گئی تھی اور دمشق پہنچائی گئی تھی، وہ پورا 1 سال تک زندہ رہتی ہے. کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد زندہ رہتی ہے، لیکن رہتی کہاں ہے؟ یزید کے گھر میں. اب یزید کون ہے؟ اب یزید کون ہے؟ حضرت حسین کا دماغ بھی بنتا ہے. کون؟ یزید. حضرت حسین کا کیا بنتا ہے؟ دماغ بھی بن رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی یزید کے گھر کے اندر ہے. عبداللہ بن جعفر، عبداللہ حضرت حسین کا چچا زاد بھائی ہے. اس کی بیٹی محمد یزید کی گھر والی یزید کے گھر میں ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یزید کی جو ماں تھی وہ سیمون تھی، سیمون بنت بختل، اور وہ عیسائی لڑکی تھی، لہٰذا اس نے یزید کی صحیح تربیت نہیں کی، اس لیے یزید نے آل رسول کا خون بہایا ہے. ہم کہتے ہیں وہ ذرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسے ہم تھی نظری آئے؟ کیا صرف کربلا کو دیکھنے والے تم تھے؟ ہمیں کہانیاں سناتے ہو، ہمیں قصے سناتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ خواجہ دبیر کے پاس پورا جن آیا تھا، اس جن نے آ کر سارا کربلا کا منظر پیش کیا ہے. جن نہیں، شیطان آیا تھا جس نے آ کر کربلا کا پورا منظر پیش کیا ہے. یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. اس کا دور اقتدار ضرور ہے، لیکن جس طرح اس کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس طرح وہ مجرم نہیں ہے. مجرم یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا. اب یہی حضرات اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں. ہر بات کا ذمہ دار ہوگا، چونکہ میرا جو میدان ہے وہ تحقیق کا میدان ہے. اس میدان میں الحمدللہ مجھے اپنی ذات پر کیا ہے؟ یقین ہے. کوئی میرے سے دلائل مانگنا چاہے گا تو میں اس کو ہر چوک پر اور ہر میدان میں دلائل دینے کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہوگا. کیونکہ میرا تو کام یہی ہے. سارا دن میرا کام کیا ہوتا ہے؟ فرق اٹھنا پلٹنا، تحقیق کرنا، کون کس سے تھا اور کون کس حالت میں تھا، کون کیسے اس دنیا سے گیا ہے، کتنا عشق رسول رکھتا تھا، کتنا مسلمانوں کے ساتھ مخلص تھا. سارا تو اسی تحقیق میں میرا وقت گزرتا ہے. آپ حضرات اس کی چشمدید گواہ ہیں. آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، سکول کے لیے میں جایا کرتا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا میرے مطالعے کے اندر خلل آ رہا ہے کہ میرے خیالات کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عالم دین بنا ہوں تو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، کسی اور کام کے لیے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. اب جب دین کے اوپر آپ کو کسی مسئلے میں ڈاؤٹ ہو تو یہ بندہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حاضر ہے. ہمارے نمازی اس بات پر گواہ ہے کہ اہل تشیعوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں کہ جی جب ہم کسی سنی سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں مطمئن ہونے والا جواب نہیں دیتا، اور جب ہم سنی کو مطمئن کرتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. لہٰذا جیسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں. نہ وہ ہم سے مطمئن ہوتا ہے، نہ مطمئن ہم کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم کو مطمئن کر سکتا ہے. لہٰذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ تو ہم سے بھی رہنمائی کرتے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ جس مقصد کے لیے آپ نے آپ کو وقف کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمارے رب عزت جلال نے ہمیں قبول بھی کر دیا ہے. میں نے کہا سنا اتنا بتلا تو صحیح. حضرت زینب حضرت حسین کی بہن، نام یاد رکھنا پڑے گا. حضرت زینب حضرت حسین کی بہن. میں نے کہا یزید کے گھر میں 1 سال کیوں گزارتی ہے؟ یزید کے گھر سے حضرت زینب کا جنازہ کیوں نکلتا ہے؟ محمد یزید کی گھر والی حضرت حسین کی جو بھتیجی ہے، جب اس نے دیکھ لیا کہ میرا پورا چچیرا خاندان ختم ہو گیا ہے، چچا تباہ ہو گیا ہے کربلا میں، اس نے دعا
ہے میں بھی یزید پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دوں گا۔ علماء کرام نے یزید پر لعنتیں بھیجنا شروع کی، لیکن وہ اس حد تک بھی باز آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف یزید پہ لعنت نہیں، معاویہ کو بھی ساتھ لے لو۔ میں نے کہا تم یہ بھی ان کی خواہش پوری کر دو، لیکن وہ پھر بھی یہاں تک نہیں رکیں گے، تمہیں کہیں گے کہ نہیں حضرت عثمان پر بھی کیا کرو، لعنتان کرنا شروع کر دو۔ مسلمانوں پیارا مذہب ہے ہمارا، حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان بل الفاحش والبذیء، کہ مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا مسلمانوں اگر یزید مجرم ہے، اگر یزید مجرم ہے، کربلا میں نہ تم تھے، کربلا میں نہ ہم ہیں۔ رب ذوالجلال خود دیکھ رہا تھا، رب ذوالجلال یزید کو پکڑ لے گا۔ یزید رب ذوالجلال کے پاس چلا گیا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اپنی زبان کو گندا نہ کرو، تم خاموش رہو، جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر یزید کا قصور ہے، حالانکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہے، کہاں یزید کہاں بیٹھا ہے؟ دمشق میں، اور حضرت حسین شہید کہاں ہو رہے ہیں؟ کوفہ کربلا میں۔ غداری کرنے والوں نے سازش چلی اور وہ اپنی سازش میں بھی کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور مسلمان سادہ قسم کا مسلمان ان کی جال کے اندر پھنس گیا اور یزید پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا، لیکن جو حقیقی مجرم نے ان کے ساتھ اس نے دوستیاں لگانا شروع کر دی۔ تو یہ کہا کہ جی یزید پہ لعنت بے شمار، تو ٹھیک ہے تو یزید پہ لعنت بھیج، لیکن اس لعین کو تو نہ چھوڑ جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ یزید کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا دی اور پھر تجھے براق کی سرخ پتی کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ یزید جانے تو جان، ہم کیا ہے بادشاہ۔ حالانکہ وہ مجرم کیا ہے، یہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کی دشمنیاں اموی خاندان سے کیوں ہے؟ اس لیے انہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تبلیغ کے نام پر۔ یا رسول اللہ اپنے ساتھی بھیجو جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، جو ہمیں اسلام کی تبلیغ کرے۔ حضور نے 70 قرائے کرام بھیجے، کتنے؟ 70 قرائے کرام بھیجے۔ ان 70 کے 70 کے ساتھ غداری کی اور ان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ ہم نے کہا ان پر ماتم کیوں نہیں کرتا، ان پر کیوں نہیں واویلا کرتا، ان پر کیوں نہیں روتا؟ حضور کا چچا جس کے کان کاٹے گئے، مسرا کر کے ناک کاٹا گیا اور جن کا کلیجہ چیر کر نکالا گیا، اس پر تم نے واویلا کیوں نہ مچایا؟ اس پر تم نے غم کیوں نہ نکالا؟ اس پر تم نے ماتم کیوں نہ کیا؟ حضرت حسین پر صرف ماتم کیوں کر رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے دال کیا ہے، کالی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تو افسوس اسی لیے کر رہا ہے کہ مجرم تو ہے۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب کوئی قصور کرتا ہے نا، قصور کرتا ہے، جرم کرتا ہے، انسان سے غلطی ہو جائے گا اپنی ذات سے، تو بعد میں وہ کسی اور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ بات کو سمجھیں، جب انسان غلطی خود کرتا ہے تو وہ کسی اور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسی طرح اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ افسوس ایسا نہ کرتا تو یہ نماز دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ انہوں نے شہید کیا ہے، آج یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، اور تجھے سادہ قسم کا مسلمان اس نے کیا کر دیا ہے، ٹرک کی سرخ پتی کے پیچھے لگا دیا ہے اور اصل راستے سے ہٹا دیا ہے اور اپنے آپ کو چھپا دیا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا ہے۔ جس طرح یہ کیا حضرت حسین کا وفادار ہو، حالانکہ غدار ہے۔ اب آپ کو بتلاتا چلو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آتے کیوں ہیں، کوفہ میں آتے کیوں ہیں، کوفہ میں کیوں آئے ہیں؟ ان خطوں کا متن کیا تھا، وہ ہیڈ لائن کیا تھی جس کو پڑھ کر حضرت حسین چل پڑے ہیں؟ صحابہ کرام منع کر رہے ہیں کہ نہ جائیں۔ حضرت حسین کا بھائی محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے، محمد بن حنفیہ، وہ حضرت حسین کے ساتھ کوفہ کیوں نہیں آیا؟ محمد بن حنفیہ وہ ہے جو جنگ جمل میں ان کی کتابوں میں موجود، جلال العیون میں موجود، اور اسی طرح ان کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے
اسی کو علامہ طبری نے بھی نقل کیا ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر والا بھی نقل کرتا ہے۔ تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات ہوتا ہو۔ محمد بن حنفیہ حضرت حسین کا بھائی جو غیر فاطمی اولاد میں سے ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں لڑنے والا، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ان کے نزدیک بایا بازو حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں کربلا میں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا آپ بتا سکتے ہیں حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے؟ اگر تم کہتا ہے ہاں یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر میں تم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، یزید دمشق میں بیٹھا ہے، کوفہ میں کیوں آئے؟ پھر میں آگے بڑھ کر سوال کرنا چاہوں گا، کیا حضرت حسین جنگ کے لیے آئے تھے اپنے چھوٹے ننھے منھے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو کیوں لے کر آئے، جن کا تم کو گھوڑا نکالتے ہو؟ جھولے نکلے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، جن کا جھولا نکالتے ہو اس چھوٹے بچے کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں؟ اگر جنگ کرنے کے لیے آئے، جو جنگ کرنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے آتا ہے۔ 72 کا قافلہ کون تھا؟ 82 کا قافلہ تھا، جن میں سے 72 تو شہید ہو گئے، 10 بچ گئے تھے۔ 10 میں سے ایک حضرت زینب، وہ یزید کے محل میں رہ رہی ہے، یزید کے محل سے اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو پھر بتا یزید کیسے مجرم ہے؟ تو نے ہمیں تو لگا دیا یزید کے پیچھے، ہم نے آپ کو چھپا دیا، ذرا تو بتلا۔ پھر وہ جو 72 ہیں، ان 72 کو شہادت نصیب ہو رہی ہے کربلا میں، ان میں سے عورتیں بھی تھیں یا نہیں، چھوٹے بچے بھی تھے یا نہیں؟ خود اقرار کرتا ہے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اگر چھوٹے بچے تھے تو پھر حضرت حسین بچوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ کیوں؟ آپ کا یہ جھوٹ ثابت ہوگا جب ہم ان خطوط کا مطالعہ کریں گے جو کوفیوں نے حضرت حسین کو لکھے تھے۔ حضرت حسین کو کیا خط لکھا تھا، اس کی ہیڈ لائن آپ کو سنانے لگا۔ یہ ہیڈ لائن شاید آپ کو کسی نے نہ سنائی ہو یا سنی ہو تو آپ سے ایسے گزر گئی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھا کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں مزید انتشار ہو۔ کیوں پہلے مسلمانوں میں انتشار ہوا ہے؟ حضرت علی حضرت معاویہ کے دور میں کیوں حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت علی کے ساتھ، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ، ایک حضرت عائشہ کے ساتھ، ایک حضرت علی کے ساتھ۔ تو مسلمانوں میں انتشار ہم نہیں چاہتے، کوفی کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں اور یزید کی بھی حکومت تسلیم نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اپنے نانا کا دین ہمیں سکھائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوفی۔ حضرت حسین کو آپ آئیں اور اپنے نانا کا دین ہمیں سکھائیں، ہماری دنیاوی رہنمائی بھی کریں، ہماری دینی رہنمائی بھی کریں۔ اگر آپ نہ آئیں تو کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کے دربار میں آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا بات ہوگا۔ یہ کنہوں نے لکھا؟ کوفیوں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بھائی جان، عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو فرمایا کہ بھائی دیکھیں میں تو رب ذوالجلال کے دربار سے ڈرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مجرم نہیں بنانا چاہتا۔ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ میری وجہ سے اسلام پر قائم رہتا ہے اور مسلمانوں میں میری وجہ سے انتشار نہیں پھیلتا تو میں جاتا ہوں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ یزید جانے میں جاؤں، یہ کس نے فرمایا؟ حضرت حسین۔ اگر یزید کے ساتھ لڑنے جاتے تو پھر 3 شرطیں پیش کرتے۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش نہیں کی تھی، کیا فرمایا؟ یا تو مجھے سرحدوں پر جانے دو کہ کافروں کے ساتھ لڑتا رہوں گا، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا تیسرے نمبر پر مجھے یزید کے پاس بریک جانے دو، میں جا کر اس کی بیعت خود کر لیتا ہوں۔ اگر یزید کے ساتھ لڑنا چاہتے تو یہ 3 شرطیں پیش کرتے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے جاتے تو یہ 3 شرطیں نہ لگاتے، لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہنوں کو ساتھ نہ لے جاتے، لڑنے کے لیے جاتے اپنے ننھے منھے بچے کو ساتھ نہ لے جاتے، اپنے ننھے منھے بچے کو ساتھ لے کر گئے تو اس کا مطلب یہ تھا وہ تو امن کے لیے گئے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا آگے غدار نکلیں گے، تو آگے کوفیوں نے کیا کی؟ غداری کی۔
جب حضرت کو شہید کر دیا پھر انہوں نے جب شہید کر دیا تو معاملہ کرنا شروع کر دیا، یہ کیا حاصل ہو گیا؟ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور وہ بھی 3 شرطیں ماننے کے لیے تیار تھے، ماننے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ آپ حضرت ایسا کریں، جو آپ کے پاس ہم نے خطوط لکھے ہیں نا، تاریخی روایات کے مطابق 12,000 جو خطوط آپ کے پاس آئے ہیں وہ 12,000 خطوط ہمیں ہمارے واپس کر دو۔ کیوں؟ اگر یزید کو پتہ چل گیا ان خطوطوں کا، ہماری مکروہ چہرے یزید کے سامنے آ گئے کہ یزید چھوڑے گا نہیں، تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا، حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں خط نہیں دوں گا، کیونکہ میں یزید کو یہ دلیل تو ہے جو دکھاؤں گا کہ مجھے انہوں نے بلایا تھا، میں نے کہا یزید تو بھائی ہے، یزید جانے میں جاؤں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو، اسی لیے میں خطوط ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، خطوط میں واپس نہیں کرتا۔ شمر نے کہا کہ یہ صلح کی نہیں ہوگی، 3 شرطیں بھی منظور نہیں ہوگی، اور حضرت کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اب میں آگے چل کر تھوڑی آپ سے وضاحت دیتا بھی ہوں، آپ سے وضاحت لینا بھی چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہے، صرف یزید پہ لعنت کی برسات تو کرتے ہیں، یزید کو سارا مجرم ٹھہراتے ہیں اور اموی خاندان کے مخالف تو صرف بنتے ہیں، اصل مجرموں کو جو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے تو ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعوت کو مان لیا ہے، ہمارے علماء کرام میں سے بھی بعضوں نے یزید پہ لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے عام سادہ مسلمان بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لیس المؤمن بالطعان بل اللعان بل الفاحش بل الفسیق، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش نہیں ہوتا، مومن گالی گلوچ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں اگر یزید نے جرم کیا ہے تو رب ذوالجلال کے پاس چلا گیا ہے، رب ذوالجلال نے خود اس کو پکڑ لیا ہوگا، آپ اپنی زبان گندی نہ کرو، اپنی زبان کو کیا رکھو؟ خاموش رکھو۔ اور حضور نے فرمایا، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اگر آپ کے بڑے صغیر میں بخاری شریف جب تک کوئی نہ پڑھے تو عالم دین نہیں کہلاتا، عرب میں اگر مسلم شریف نہ پڑھے تو عالم دین نہیں کہلاتا۔ اس مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں کو کیا رکھو؟ پاک رکھو، گالی گلوچ نہ نکالو۔ لیکن انہوں نے محنت کی، کالوں نے محنت کی، کالے کی محنت رنگ لے آئی، کالے کی محنت کا اثر سادہ مسلمانوں پر ہوا، اور کچھ علماء پر بھی اثر کر گئی ان کی محنت، اور انہوں نے یزید پر مار کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا ایک بات بتوا دیجیے، کیا کربلا کے اندر جو شہید ہونے والے ہیں ان میں کون کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول کے مطابق 9 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 9 بیٹے۔ ایک قول کے مطابق جو امام طبری نے بھی نقل کیا ہے، تفسیر ابن تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والا بھی نقل کر رہا ہے، یہ 2 بڑے مؤرخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور جلال القیوم ملا باقر مجلسی، یہ 11ویں صدی کا ان کا مجتہد ہے، ہمارا نہیں، ان کا مجتہد ہے 11ویں صدی کا ملا باقر مجلسی، وہ اپنی کتاب جلال القیوم میں لکھتا ہے۔ میں نے کہا یا تو ان کی بات کو مان لے یا پھر اس جلال القیوم کو جلا دے، اگر تم ان کی بات کو نہیں مانتے تو جلا دے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس کے اندر آتا ہے حضرت حسین کے، حضرت علی کے 6 بیٹے، حضرت حسین کے 6 بھائی حضرت حسین کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ کتنے بھائی؟ 6 بھائی، حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان کے نام ذرا میں بتاتا ہوں، وہ بھی تیری کتاب سے، وہ بھی تیری کتاب سے، ہماری کتاب کو چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ بات کی نا، مجھے کہنے لگا نہیں مولوی صاحب آپ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اگر تو میری کتاب کا حوالہ نہیں مانتا، جا اپنے ایمان بگاڑے میں، وہاں پر جو بڑا کالا بیٹا ہو اس سے جا شجرا لے کر آ، جس کے اندر 72 کے نام ہوں، میں ان 72 میں سے مجھے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے جی میں جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا تو جائے گا تو صحیح، قیامت تک تو آئے گا نہیں، ان 72 کے نام کو لے کر قیامت تک تو آئے گا نہیں۔ کہتا نہیں ہم حسینی ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے
میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کتنا حسینی ہے، کتنا تیری بات کے اندر صداقت ہے، تو جا تم 72 کے نام لے کر آ۔ وہ 72 کے نام لے کر آیا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے کتنے بیٹے کتنے ہیں؟ 6۔ ان سے شجرہ جو ہم نے لیا ہے، ہماری کتابوں کی بات نہیں، مطلب انہوں نے جو کربلا کے 72 شہداء ہمیں بتلائے ہیں کہ ان کے نام یہ ہیں، انہوں نے کالوں نے ہمیں کیا کہا ہے؟ یہ 72 شہید ہیں۔ ہم نے کہا نام لکھ کر دو، شجرہ تو ان کے پاس بھی ہے، شجرہ ہمارے پاس بھی ہے، ہر تاریخ دان کے پاس ایک شجرہ ہے۔ میں نے کہا وہ شجرہ اپنے والا لے کر آ، تو تیرے والا شجرہ کرتے ہیں۔ تو وہ لے کر آیا، اس میں ابو بکر کا نام بھی آتا ہے، اس میں عمر کا نام بھی آتا ہے، اس میں عثمان کا نام بھی آتا ہے، اور اس میں حضرت جعفر کا نام بھی آتا ہے، اس میں عبداللہ کا نام بھی آتا ہے، اس میں عباس کا بھی نام آتا ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر تو ہمیں کوئی ابو بکر عمر عثمان نہیں ملتا، لیکن 72 کے اندر تو ابو بکر عمر اور عثمان مل رہے ہیں، تو بتلا اب میں مجھے کیسے سچا کروں؟ اب اس نے سر جھکایا ہوا ہو اور میرے سامنے آ کر زار و قطار آنسو نکالنے لگا، کہنے لگا ہمیں سرخ بندی کے پیچھے انہوں نے لگایا رکھا، شکر ہے کہ آپ نے ہماری کیا کر دی ہے، رہنمائی فرماتی ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کیا کریں، جو بات بیٹھ جائے، میں آپ کو یہ سارا ریکارڈ دوں گا، میرے پاس 5 ریکارڈ ہے، اس میں ایک طرف میری آواز ہوگی، دوسری طرف ان کی آواز ہوگی، آپ نے کیا ہے پروف کے طور پر دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے ہمارا کیا کیا ہے، شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ابو بکر عمر نہیں ملتے، تو حضرت علی کو ابو بکر عمر کا دشمن بناتا ہے، لیکن اب حضرت علی فرما رہے ہیں ابو بکر عمر ہوں یا عثمان ہوں وہ میرے کیا ہیں، سردار ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، پہلا بیٹا عباس بن علی، حضرت علی نے اپنے چچا عباس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ پھر دوسرا اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا جعفر بن علی۔ تیسرے کا نام رکھا عبداللہ بن علی۔ چوتھے کا نام رکھا عثمان بن علی۔ یہ چاروں ام البنین سے ہیں۔ ان کی امی کا نام کیا ہے؟ ام البنین۔ ام البنین یہ کون ہے؟ ام البنین یہ شمر جو حضرت حسین کو شہید کرنے والا ہے اور اسی خاندان سے ہے۔ جب یہ چاروں حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں، یہ چاروں حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں، اس وقت شمر جب عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری بیٹی ام البنین کے 4 لڑکے جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، یہ چاروں لڑکے ہماری بھتیجی ام البنین سے ہیں، ان کو امان دے دی جائے اور حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کو امان دی جائے تاکہ وہ واپس چلے جائے۔ تو یہ امان شمر سے جوشن لے کر جاتا ہے، عمر بن سعد کو دیتا ہے کہ تو مجمع کے اندر اعلان کر دے یہ 4 شخص حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بھائی جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، ان 4 کو امان ہے، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ ان 4 نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آگے سے ان 4 نے فرمایا ہم غیور با علی کے بیٹے ہیں اور ہم اپنے با وفا چچا عثمان کے بھتیجے ہیں۔ ہمارے چچا عثمان نے جس طرح مدینہ کے اندر وفاداری دکھلائی تھی، آج کربلا کے میدان میں ہم اپنے بھائی حسین کو کیا کریں گے؟ وفاداری دکھلائیں گے۔ تمہاری امان پہ تھوکتے ہیں، تمہاری امان پر لعنت بھیجتے ہیں، رب ذوالجلال کی امان میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائی حسین کے ساتھ کٹ مرنا چاہتے ہیں اور تمہاری امان پہ لعنت بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ان 4 میں جو ام البنین کے بیٹے ہیں، جن کو امان بھی مل گئی ہے، اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ رہے ہیں، تو میں نے کہا انہیں ایک نام عثمان کا ہے، تو اپنی اولاد کا نام عثمان کیوں نہیں رکھتا؟
حضرت علی عثمان کے ساتھ محبت ہے تو نام رکھ لیں، اگر ہمیں محبت نہ ہو تو ہم اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر فرعون کا بھی نام آیا ہے، شیطان کا بھی نام آیا ہے، قرآنی نام ہے، اور اس کو جو پڑھے اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ فرعون کے نام کو اگر ہم تلاوت کریں تو 5 لفظ ہے، ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 50 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں اگر فرعون کا نام قرآن میں ہم لیں تو۔ اگر شیطان کے نام میں بھی 5 لفظ ہے، قرآن میں پڑھیں تو 50 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنی اولاد کا نام شیطان اور فرعون نہیں رکھا۔ اگر حضرت علی کے ابو بکر عمر عثمان علی دشمن تھے تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ میں نے کہا 4 بیٹے یہ ہو گئے، تھوڑا آگے چلتے ہیں طبری کے حوالے سے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، اس میں بتلایا ہے جو 5واں بیٹا ہے اس کا نام ابو بکر ہے، جو 6واں بیٹا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ حضرت علی کے عمر نام کے 2 بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ عمر نام کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2۔ ایک کا نام عمر الاکبر ہے، دوسرے کا نام عمر الاصغر ہے۔ میں نے کہا یہاں پر جو کربلا میں شہید ہونے والا ہے وہ عمر الاصغر ہے، جو حبیب کا بیٹا ہے، جو حبیب سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں ہیں، ان کے نزدیک 18 بیویاں ہیں، ہمارے نزدیک حضرت فاطمہ سمیت کتنی بیویاں ہیں؟ 9۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 18، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 9۔ ٹوٹل اولاد کتنا ہے؟ 27۔ 18 بیٹے 9 بیٹیاں۔ میں نے کہا پھر ذرا تو بتلا، اس میں 2 نام عمر کے نام پر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی کو عمر سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ آج تو ابو بکر عمر کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا، تو بتا علی والا تو ہے یا ہم ہے؟ جبکہ ابو بکر کے نام ہمارے بچوں کے، علی کے نام ہمارے بچوں کے ہیں، اور تیرے گھر میں ابو بکر کا نام بنتا ہے، نہ عمر کا نہ ہی عثمان کا، پھر تو بتا علی والا تو ہے یا ہم ہے؟ میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک اور روایت جس میں فرمایا حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اس میں اگلا بیٹا محمد الاوسط ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں بتلاتا؟ اگر تو بتلائے تو تیرا سارا مذہب ہی پلٹ کر آ جائے، تیرا سارا مذہب دنیا بیٹ ہو جائے، تیرا سارا جھوٹ عوام کے سامنے آ جائے۔ اگر محمد الاوسط کے نام بتلا دے تو پھر ماننا پڑے گا نبی کی بیٹی ایک نہیں تھی، نبی کی بیٹیاں 4 تھیں۔ میں نے کہا تیری کربلا سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب تو بتلا تیرا اشکال دور ہوا یا نہ ہوا؟ تو نے جو مجھے یہ کہا ہے کہ جب میں کسی سنی سے ملتا ہوں تو نہ میں سنی کو مطمئن کر سکتا ہوں نہ سنی مجھے مطمئن کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اب تو اپنی کتاب لے کر آیا ہے، تیری کتاب نے مجھے مطمئن کر دیا، اب کیا کہتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اس نے کہا انہوں نے تو ہمیں نہ تو علی کا چھوڑا، نہ حسین کا چھوڑا، نہ حسین کے نانا کا چھوڑا ہے، ہماری عقل پوری زندگی پھوسے کھاتی ہے۔ ہم تو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم حسینی ہیں، حسین جنت کا سردار ہے، ہم بخشے تو شاعر ہیں۔ میں نے کہا اگر تم برداشت کر سکے تو تھوڑا بڑھ چڑھ کر بتلا ان کے نظریہ کس کا ہے۔ کہتا ہے حضرت بہت مہربانی، اگر آپ میری مزید ایڈمیٹ کروا دیں تو میری زندگی کے اندر مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ صرف حسین کی محبت کافی نہیں ہے۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، اور حضرت علی سے جو محبت نہیں رکھتا وہ مومن بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ڈکیت ہے، یہ کلیئر ہے، یہ کنفرم ہے۔ اگر کوئی حضرت علی سے بغض رکھے یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن ان کی عقیدت میں ہم اندھے نہیں ہوں گے، ان کی عقیدت میں ہم نے اندھا نہیں ہونا کہ جو اصل قاتلین ہیں ان کو بھول جائیں، اور جن کے گھر کے اندر اہل بیت پناہ لے رہے ہیں۔ یزید کے گھر میں حضرت حسین کی بہن کیا نام ہے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جو بچ گئی تھی 1 سال تک زندہ رہتی ہے۔ آج بھی آپ جائیں، باقی جو 10 بچے تھے ان میں سے 9 مدینہ منورہ چلے گئے تھے،
وہ جو لوگ مدینہ منورہ میں گئے تھے ان کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، اور اس زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت حسین کی بہن ہے، جن کی چادروں کو آپ کھینچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگر چادروں کو کھینچتے آسمان گر جاتا، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ بہن حضرت حسین کی یزید کے محل میں کیوں رہ رہی ہے؟ اس کا جنازہ یزید کے محل سے کیوں نکل رہا ہے؟ یزید کے گھر کے اندر یزید کی بیوی حضرت حسین کی بھتیجی رہتی ہے، پھر اس نے یزید سے طلاق کیوں کری؟ یزید دمشق میں ہے، واقعہ کوفہ میں پیش آ رہا ہے، اور تم نے یہ کہا ہے سب سے پہلے واویلا مچانے والا، سب سے پہلے ماتم کرنے والا بھی یزید ہے۔ میں نے کہا اب تو بتا، اب یزید کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر گولی چلانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، ہم تجھے چھونے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ذرا بتلانا، میں نے کہا ادھر آ، اب تجھے بتلاؤں اور تو برداشت کر۔ میں نے کہا صرف جو یہ کہتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ محبت کافی ہے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا ذرا یہ بتلا، اگر یزید کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہوا تو پھر تو بتلا تیرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے سادہ قسم کے جو مسلمان ہیں ان کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں جو گر جاؤ مجھے پتہ نہ ہو۔ کیا جو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے کربلا کا، کیا وہ رب ذوالجلال کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے، وہ تو علیم کے ساتھ صدور ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ اگر یزید مجرم ہے تو یزید کو بھی پکڑ لے گا، وگرنہ یہ نہ ہو یزید اہل بیت سے محبت کر رہا ہو اور کل قیامت والے دن یزید کا حشر حسین کے ساتھ ہو اور تم یزید کے اوپر سارا پردہ ڈال کر اپنے آپ کو چھپا رہے ہو اور سنیوں کو بھی کیا کر رہے ہو، نہ حسین کو بچا رہے ہو اور نہ ہی حسین کے نانا کو بچا رہے ہو، اپنی باقی جماعت کے اندر شامل کرنا چاہتے ہو۔ اس میں سادہ قسم کے مسلمان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ سادہ قسم کے مسلمان نے خدا حضرت حسین کو شہید کیا ہے، لہٰذا جن نے شہید کیا ہے وہ خود بھگت رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں چونکہ حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے ہم حسین والے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تیرے اس نظریے پر لعنت ہو، ذرا تو برداشت کر، میں تجھے بتلاؤں کہ یہ نظریہ کس نے دیا ہے۔ میں نے کہا عیسائیوں کا نظریہ ہے قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خدا ہیں، ایک حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ماں، دوسرے حضرت عیسیٰ خود، تیسرا اللہ رب العزت۔ عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو جنت کس کی ہے؟ عیسیٰ کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں جب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو جنت کن کی ہے؟ حضرت عزیر کی ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا ہیں؟ جنتی ہے۔ جس طرح عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر جنتی سمجھ رہے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہے کہ الٹی پٹی پڑھا کر تیرے دماغ میں گوسا بھر کر یہ تجھے کہنا شروع کر دیا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جنت حسین کی ہے، کیونکہ بچہ بچہ ہے۔ میں نے کہا یہ ان کا نظریہ ہے، یہ تیرا نظریہ نہیں ہے۔ سارا دن تو حسین کے نانا کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر تو کہے کہ میں کیا ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا، لہٰذا تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہو جانا ہے، حسین کے ساتھ جنت میں نہیں جانا۔ اب میں آپ کو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں معز الدولہ کون؟ معز الدولہ جس نے سب سے پہلے ماتم کی ایجاد کیا ہے، ماتم کو ایجاد کیا ہے، اس تک جب بات پہنچتی ہے حضرت علی کی ایک بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں ہے تو وہ کہتا ہے ما سمعت ھذا قط، اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں سنی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے معز الدولہ جو ماتم کی ایجاد کرنے والا ہے وہ بھی توبہ طائب ہو گیا تھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ کچھ مولویوں نے، کچھ لوگوں نے کتابوں کے اندر یزید کی تعریفیں لکھی ہیں، یزید کو بے قصور ٹھہرایا ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں یزید مجرم ہے۔ میں نے کہا پھر تو کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یزید کو مجرم بنا رہا ہے اور جن کتابوں میں لکھا ہے یزید اہل بیت کا مجرم نہیں ہے، تو پھر تو ان کتابوں کی
لہٰذا سنی قوم کا یہ بھی موقف ہے کہ یزید مجرم تھا یا نہیں اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ چونکہ حضرت حسین کا جو بڑا بھائی ہے محمد بن حنفیہ، یہ غیر قانونی بات سے ہے، وہ اس کی دوستی یزید کے ساتھ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی کہ میں نے کبھی یزید کو روزے اور نماز کے بغیر نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کے بھائی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی یزید کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے کہا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کے محل کے اندر رہ رہی ہے، اس کا جنازہ یزید کے محل سے اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی بھتیجی یزید کی گھر والی محمد، وہ طلاق یزید سے کیوں نہیں لے رہی؟ پھر میں نے کہا تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، اگر تم برداشت کر سکے نصاب ابی طالب والے تیرے مورخ نے لکھنؤ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر یہ کہا ہے خرجت الی الولید، حضرت حسن کی بیٹی، معاذ اللہ الٹے لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ولید کی طرف نکل گئی تھی، یہ پورے خباثت کی ہے، لیکن ابن حزم جو ہمارا مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کا نکاح ولید کے ساتھ ہوا تھا، مروان کے ساتھ، معاذ اللہ غلطی ہوگی، ولید نہیں مروان کے ساتھ ہوا۔ تیرا مورخ لکھ رہا ہے حضرت حسن کی بیٹی نکل گئی تھی، ہمارا مورخ ابن حزم لکھ رہا نکلی نہیں تھی، یہی گئی تھی۔ اب تو بتا اموی خاندان کس طرح آل رسول کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اب آپ بھی سوچیں گے پھر یہ اموی کی رات انہوں نے کیوں لگے، یہ اموی خاندان کے دشمن کیوں ہیں؟ سامعین محترم، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ خود اقرار کرتے ہیں چونکہ انہوں نے 70 قرائے کرام صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کو کوئی پکڑ نہ سکا، حضرت عثمان کو شہید کیا، ان کو کوئی پکڑ نہ سکا، انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا، ان کو کوئی پکڑ نہ سکا۔ اگر پکڑتے ہیں تو اموی خاندان کے حضرت معاویہ اور یزید پکڑتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اموی خاندان شیعوں کے جانی دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے عام مسلمانوں کو لگا دیا، دشمن شیعوں کے ہیں، اور انہوں نے حضرت معاویہ کو اور یزید کو عام مسلمانوں کا بھی کیا کر دیا ہے؟ دشمن بنا دیا ہے۔ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، 70 قرائے کرام صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کو پکڑنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہی اموی خاندان ہے، حضرت معاویہ ہے، یزید کا ابو ہے۔ اب دشمن ان کے ہیں، قاتلین کے ہیں، باغیوں کے ہیں، انہوں نے کیا نعرہ لگایا کہ یہ آل رسول کے خاندان کے دشمن ہیں، خاندان رسول کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ کیا فرمایا کرتی تھی کہ کاش کہ میری عمر معاویہ کو لگ جائے۔ سارے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ماں جس کے متعلق قرآن میں 18 آیاتیں نازل ہوئی ہیں، وہ کیا فرماتی ہے؟ کاش کہ میری عمر معاویہ کو لگ جائے، معاویہ میرا بیٹا ہے، اس کا دشمن مجھے بنا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ان کے دشمن ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگر تو حسین کے نانا کے دین کے ساتھ بڑا وفادار ہے، میں آج کا مسئلہ قبول کر دوں گا۔ اتنا بدلا تیرے گھر کے اندر ایشا نام کی کوئی بیٹی ہے، جس طرح غیر مسلم کے گھر کے اندر فاطمہ نام کی عورت نہیں ملے گی، ہندو کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں ہوگا، اسی طرح کالے کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ہوگا، کالے کے بچوں کا نام ابو بکر عمر عثمان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جس طرح تیرے گھر کے اندر یہ نہیں، اسی طرح تیرے گھر کے اندر حسین کے نام کا دین بھی نہیں ہے، لہٰذا تو مسلمانوں کو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ اب میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، حضور نے فرمایا کتنے فرقے بنیں گے؟ 73۔ ان میں سے جنت میں کتنے جائیں گے؟ سارے بتائیں گے جنت میں جانے والے فرقے کتنے ہوں گے؟ ایک۔ وہ جو 72 ہوں گے
وہ قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے صاحب ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ داڑھیاں نہیں رکھتے ہوں گے، وہ پگڑیاں نہیں پہنتے ہوں گے، نہیں وہ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کے اندر ما انا علیہ واصحابی کی خوشبو نہیں آئے گی۔ حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ 73 جو فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، یا رسول اللہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب سنی تو بتا حضور کے راستے پر کون ہے؟ داڑھی کس کے پاس ہے؟ بولو نظرہ، سنیوں کے پاس ہے نہیں ہے؟ پگڑی سنیوں تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی یہ پگڑی عربیوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان شکر کر، تجھے ان علماء کو دشمن بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ قرآن میں موجود، قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے کیا ضرورت پڑی مولوی کے پاس جانے کی؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر مرض کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود، مجھے کیا ضرورت ڈاکٹر کے پاس جانے کی؟ جس طرح میڈیکل سٹور ہونے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دینی مطالعہ ہونے کے باوجود پھر بھی علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکر کر اللہ نے تجھے وہ علماء کی ہے جن کے پاس حضور والی داڑھی بھی ہے، جن کے پاس حضور والی پگڑی بھی ہے۔ عربیوں کے سر پر دیکھے گا، ان کے سر پر مجھے رسی نظر آئے گی، پگڑی نظر نہیں آئے گی۔ ان کے چہرے پر دیکھے گا، کٹی ہوئی یہاں پر داڑھی نظر آئے گی، ادھر سے داڑھی کا فیشن نظر آئے گا۔ عربیوں کو دیکھے گا، ان کے پاس مجھے وہ حلیہ نہیں ملے گا جو حضور کا حلیہ ہے۔ آج مجھے ان علماء کا دشمن بنایا جا رہا ہے جو علماء کرام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں۔ قسم والو، آج بھی علماء کرام دین محمد کے وارث ہیں تو دین بچا ہوا ہے۔ آپ چند مسجدوں کے اندر پتہ کریں، علماء کرام کو 10-10 ہزار دیا جا رہا ہے، 12-12 ہزار دیا جا رہا ہے، 20-20 ہزار دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ فاقے کاٹ لیتے ہیں، فاقے کٹ لیتے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر پٹیاں باندھ لیتے ہیں، اینٹیں اور پتھر حضور کی طرح باندھ لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی طرح بھوکے تو رہ جاتے ہیں، لیکن دین محمد کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آج مجھے علماء کرام کو دشمن بنایا جا رہا ہے اور وہ بڑھایا جا رہے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحیح دین دینے والے علماء کرام آپ کے پاس کیا ہیں؟ موجود ہیں، اور ان کے پاس دین نہیں ہے۔ میں نے عرض کی ہے عربیوں کے پاس دین نہیں رہا تو قاتلین حسین کے پاس دین کیسے رہ سکتا ہے؟ حسین کون تھا؟ قرآن والا تھا۔ آج قرآن کن کے پاس ہے؟ تیرے علماء کرام کے پاس ہے۔ حسین نمازی تھا، نماز کن کے پاس ہے؟ تیرے علماء کرام کے پاس ہے۔ حسین جمعہ کو ادا کرنے والا تھا، جمعہ کو ادا کرنے والے، جمعہ خود بھی پڑھنے والے، پڑھانے والے تیرے علماء کرام ہیں۔ حسین مسجد کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج جو مسجد سے محروم ہے وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں اور میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں۔ میں نے کہا جس طرح وہ 72 دعویٰ کریں گے ہم قرآن والے ہیں، ہم داڑھی اور پگڑی والے ہیں، وہ جائیں گے جہنم میں، اسی طرح تو جتنا مرضی دعوے کر لے کہ میں حسین والا ہوں، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ جب تک تیرے گھر کے اندر ابو بکر و عمر کی محبت نہیں آتی، تیرے دل کے اندر حضرت عائشہ کو جب تک ماں نہیں مانتا، اس وقت تک تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ میں نے عرض کی ہے، دیکھیں یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے صحابہ کو اپنے حضور کے ساتھ سنایا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات بتلاتا چلوں، مجھے کہنے لگے کہ جی قبہ حسین کی یہ فضیلت ہے، جب میری بات ختم ہوگی تو سب نے سبحان اللہ ضرور کہیں کم از کم، اس سے آپ کی بیٹری مزید مضبوط ہوگی۔ مجھے کہنے لگے قبہ حسین کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد 40 میل تک دفنایا جائے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں تو مانتا ہوں حضرت حسین کو یہ شان ملی ہوگی اور حضرت حسین کو یہ شان ملی ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی حسین کا سایہ نصیب فرمائے۔ آپ کہیں گا آمین۔
سب کو سایہ نصیب فرمائے. آپ فرمائے آمین. اللہ سب کو سایہ نصیب فرمائے. ہماری تو چاہت ہے ہم کوئی چلتے تھوڑا ہے کوئی چلتے تھوڑا ہے. میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ حضرت حسین کی یہ شان ہے ان کے کنبہ حسین کے 40 میل تک جو دفنایا جائے اس کی کیا ہو جاتی ہے مغفرت ہو جاتی ہے. میں نے کہا حسین کے نانا کو بھی یہ شان حاصل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین کے نانا کو یہ شان حاصل ہے جو حضور کے نانا کے ساتھ عمر سوئے ہوئے ہیں. کیا ان کی بھی مغفرت ہوئی ہے یا نہیں؟ پھر مجھے کہتا ہے کہ جی جب بھی امام جعفر صادق نے فرمایا ایک شخص سے وہ شخص ذرا پتلا حضرت حسین کی روزے کی زیارت دن میں کتنا مرتبہ کرتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا حضرت میرے گھر کے درمیان قبۃ الحسین کے درمیان بہت فاصلہ ہے میں تو روزانہ نہیں آ جا سکتا سالوں میں کی ایک مرتبہ کر دیتا ہوں. اب یہ کہنے لگا کہ جی امام جعفر صادق جو چھٹا امام ہے اس نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاؤں کہ روزانہ تو روزہ حسین کی زیارت کیسے کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ جی امام جعفر صادق نے تو اس طرح کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جایا کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جایا کر تو چھت پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھا کر. دائیں بائیں دیکھنے کے بعد قبۃ الحسین کی طرف تو منہ کر لے اور یہ کہنا شروع کر دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تو نے یہ الفاظ اپنے کمرے کے اوپر چڑھ کر کہہ دیے تو ایسا ہی ہے گویا کہ تو نے حضرت حسین کے روزے کی 70 مرتبہ زیارت کر لی. میں نے کہا بدمعاش یہ تجھے جھوٹ بول رہا ہے. امام جعفر صادق جس کا لقب ہی صادق ہے وہ تو سچا امام ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تیرے ایمان بگاڑنے کے اندر تیرے ایمان کو بگاڑ رہا ہے اور تجھے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا ذرا تو بتلا جس کے گھر کی اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہی کوئی نہیں وہ روزہ حسین کی زیارت کیسے کرے گا؟ جو عورت چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتی بتلا وہ عورت روزہ حسین کی زیارت کیسے کرے گی؟ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. سچا مذہب ہے سنیوں کا ہے سچا دین ہے سنیوں کے پاس ہے حسین کے پاس جس طرح داڑھی ہے سنیوں کے پاس اسی طرح حسین بھی سنیوں کے پاس. پگڑی جس طرح سنیوں کے پاس اس طرح حسین کا نانا بھی سنیوں کے پاس. جس طرح قرآن سنیوں کے پاس اس طرح رب کا دین بھی سنیوں کے پاس ہے. جن کی داڑھی نموچ اسلام کے متعلق کچھ نہ پوچھ نہ تو وہ حسین کے ہیں نہ ہی حسین کے نانا کے ہیں نہ ہی ان کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہی قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہی رب الرحمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. بس جتنا جرم کرتا ہے حضرت علی کی محبت کا دعویٰ رچا کر اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے اور ہماری عورتوں سے پردہ کھینچنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کھینچی گئی کی جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. میں نے عرض کی حضرت حسین رہنے کے لیے نہیں گئے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے. پھر آگے سے غدار تھے انہوں نے غداری کی ہے. اگر وہ غداری نہ کرتے تو ان کی اپنی جان جاتی تھی. اگر غدار کوفی غداری نہ کرتے تو ان کی اپنی جان جاتی تھی. اس لیے کوفی نے کیا کر ڈالی غداری کر ڈالی ہے اور حضرت حسین کو کیا کر دیا ہے شہید کر دیا ہے. آج دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور مجھے صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے. میں نے کہا جو 72 شہید ہیں 82 میں سے ان 72 میں حضور کے 12 کیا ہیں صحابہ ہیں. ان 72 میں 21 آل رسول میں سے ہیں اور ان 12 میں سے باقی جو ہے وہ صحابہ کی اولاد میں سے ہیں. میں نے کہا جو لشکر لڑنے والا تھا ان لشکر میں سے ایک صحابہ رسول تو دکھا دے تیرا مسئلہ میں قبول کر لوں گا. تو یہ کیا کر رہے ہیں سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. آج کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے آپ نے ان کو پرکھنا ہے یا جہاں کہیں آپ کا ان کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے آپ نے ان کو یہی کہنا ہے جو کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے ان کے نام مجھے دے دے ان کے نام مجھے دے دے. بس میں تیری بات کو کیا کروں گا ہر بات کو قبول کر لوں گا کہ وہ کیا ہے سچا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سنت سارے حضرات